بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ۔ پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور دیر سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید گاہ کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب دیر سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے باندھ کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہیں؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میرے بولنے میں یہ امر مانے ہیں کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اسے قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الدین کی چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہے کریں، ہم آپ کی خوشہ چین ہیں۔ وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب باثواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور وحشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی چیز تمہارے نام کی قرار گاہ ہے۔ الزاریات زورن کیا ہے، الحاملات وقرن کیا ہے، الجاریات یسرن کیا ہے، المقسمات امرن کیا ہے۔ وہ کیا ہے جو بے جان ہے اور سانس لے۔ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ زمین سے نکلا، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم سے پیدا ہوا مادر، پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا۔ وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا فرمایا پھر نہ پسند فرمایا ہو، وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا فرمایا پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہے، کون سی دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہے، کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہے، کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہے، کون سے مہینے افضل ہے، کون سی راتیں افضل ہے، طامہ کیا ہے۔ وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں ہیں۔ وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں۔ وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا اور سب کی جڑ ایک ہو،
نقیر کیا ہے، قطمیر کیا ہے، فتیل کیا ہے اور سبد و لبد کیا ہے، غم و غم کیا ہے؟ ہمیں یہ بتاؤ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا بھینگتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈک ٹرٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور نہ انسان ہو اور نہ جن اور نہ فرشتے۔ یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا سوال ہے کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے، اور وہ دو جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہے، اور وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش اور کرسی اور قلم ہے، اور وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو وہ چار بڑی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہے، اور وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو وہ پانچ فرض نماز ہے، اور وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ ممتمع پر 10 روزے فرض ہیں جس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 ہیں اور ان کا 12واں بھائی نہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بحشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دین کو لاشی بتاتے ہیں، سچا ہے لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی۔ اور تم نے جو سوال کیا ہے کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور الزاریات زوراً 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی، اور الحاملات وقراً بادل ہے، اور الجاریات یسراً سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، المقسمات امراً وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور وہ بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جو گھوڑوں کے پسینے بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے اور نہ شک میں مادر سے ہو وہ اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا، اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی اور پھر اسے برا کہا وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی ہو اور پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہے وہ ام البشیر حضرت حوا، حضرت خدیجہ، سید پاک سلام اللہ، فاطمہ الزہرا، اور حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم رضی اللہ عنہن اجمعین۔ باقی رہا افضل دریا، وسیع خون، جیجون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہے، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان ہے، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ اور تم نے پوچھا ہے کہ طامہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہوں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتا پر 5 پھول ہیں جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں، وہ درخت سال ہے،
12 टहनियाँ इसके 12 महीने और 30 पत्ते हर माह के दिन और हर पत्ते पर 5 फूल हर रोज़ की 5 नमाजें हैं। 2 नमाजें ज़ोहर असर आफ्ताब की रोशनी में पढ़ी जाती हैं और बाकी 3 नमाजें अंधेरे। और वो चीज़ जो बेजान हो और हज इस पर फ़र्ज़ ना हो, फिर इसने हज किया हो और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया हो, वह नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। तुमने नबियों की तादाद पूछी है और फिर रसूलों और गैर रसूलों की, तो कुल नबी 1,24,000 हैं। इनमें से 313 रसूल है और बाकी गैर रसूल। तुमने वो 4 चीज़ें पूछी हैं जिनका रंग और जायका मुख्तलफ है, हालांकि जड़ एक है। वो आँखें, नाक, मुँह, कान हैं कि मगज़, सर इन सब की जड़ है। आँखों का पानी नमकीन और मुँह का पानी मीठा और नाक का पानी तर्श और कानों का पानी कड़वा। तुमने नक़ीर, कतमीर, फती, सब्दुलब, तामोरम के माने दरियाफ़्त किए हैं। खजूर की घुटली की पुष्प पर जो नुक्ता होता है इसको नक़ीर कहते हैं और घुटली पर जो बारीक छिलका होता है उसे कतमीर कहते हैं और घुटली के अंदर जो सफ़ेदी होती है उसे फतील कहते हैं और सब्दुलब भेड़ बकरी के बालों को कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आफरीश से पहले मखलूक़ात को तमोरम कहा जाता था और गधा हींगते वक्त शैतान को देख रहा होता है और कहता है लानल्लाहुल अश्शार, और कुत्ता भौंकते वक्त कहता है वैलु लिअहलिन नारी मिन ग़ज़बिल जब्बार, और बैल कहता है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, और घोड़ा कहता है सुबहान अल्लाहि हाफिज़ी इज़ा अल्तक़त अलबातिला वश्तरतिल रिजालु बिर्रिजाली, और ऊँट कहता है हस्बी अल्लाहु व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और मोर कहता है अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, और बुलबुल कहता है सुबहान अल्लाहि हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहूना, और मेंढक अपनी तस्बीह में कहता है सुबहानल मअबूदी फिल बरारी वल क़िफ़ारी सुबहानल मलिकिल जब्बार, और नाक़ूस जब बचता है तो कहता है सुबहानल्लाहि हक़्क़न हक़्क़न उन्ज़ुर या इब्न आदम फ़ी हाज़िहि दुनिया ग़रबन व शर्क़न मा तरा फ़ीहा अहदन यबक़ा, और तुमने वो कौम पूछी है जिन पर वही आई, हालांकि वो ना इंसान है, ना फरिश्ते, ना जिन, वो शहद की मक्खियाँ हैं। तुमने पूछा कि जब रात होती है तो दिन कहाँ चला जाता है और जब दिन होता है तो रात कहाँ होती है। उसका जवाब ये है कि जब दिन होता है तो रात अल्लाह के गामिज़ इल्म में चली जाती है और जब रात होती है तो दिन अल्लाह ताला के गामिज़ इल्म में चला जाता है। अल्लाह ताला का वो गामिज़ इल्म कि जहाँ किसी मुक़र्रब नबी फरिश्ते की रसाई नहीं। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारा कोई ऐसा सवाल रह गया जिसका जवाब ना दिया गया हो? उन्होंने कहा नहीं, सब सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो आपने इस बड़े पादरी से फरमाया कि मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, उसका जवाब दो। वो ये कि आसमानों की कुंजी और बहशत की कुंजी कौन सी चीज़ है? तो वो पादरी सर बगैर होकर खामोश हो गया। तो सब पादरी उससे कहने लगे कि शेख ने तुम्हारे इस कदर सवालों के जवाब दिए, लेकिन आप इसके एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते। वो बोला कि जवाब मुझे आता है, मगर मैं वो जवाब बताऊं तो तुम लोग मेरी मुफाकत नहीं करोगे। सब ने बेगज़बा कहा, आप हमारे पेशवा हैं, हम हर हालत में आपकी मुआफ़त करेंगे। तो बड़े पादरी ने कहा, आसमानों की कुंजी और बहशत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और अपने अपने जुन्नार वहीं तोड़ डाले। गैब से निदा आई, ए बायज़ीद, हमने तुझे एक जुन्नार पहनने का हुक्म इसलिए दिया था कि इनके 500 जुन्नार तोड़वाएं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।